نہ ہوتے، لوح و قلم نہ ہوتے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، آج ساری دنیا چمکی ہے تو نبی کے نور سے چمکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکی تو نبی کے نور سے چمکی، حضرت ابراہیم کی خلت چمکی تو نبی کے نور سے چمکی، حضرت اسماعیل کی قربانی چمکی ہے تو نبی کے نور سے چمکی ہے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت و سلطنت چمکی تو نبی کے نور سے چمکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت یوسف کا جمال چمکا تو نبی کے نور سے چمکا، موسیٰ کا کلام چمکا تو نبی کے نور سے چمکا، عیسیٰ کی روحانیت چمکی ہے تو نبی کے نور سے چمکی ہے، یہاں تک کہ تمام انبیاء و مرسلین کی نبوت و رسالت چمکی تو ہمارے نبی کے نور سے چمکی ہے، ابو بکر کی صداقت چمکی تو نبی کے نور سے چمکی، فاروق اعظم کی عدالت چمکی ہے تو نبی کے نور سے چمکی، عثمان غنی کی سخاوت چمکی تو نبی کے نور سے چمکی ہے، مولا علی کی شجاعت چمکی ہے تو نبی کے نور سے چمکی ہے، حسنین کی شہادت چمکی ہے تو نبی کے نور سے چمکی ہے، فاطمہ کا تقوی چمکا ہے تو نبی کے نور سے چمکا ہے، امام اعظم کی امامت چمکی ہے تو نبی کے نور سے چمکی ہے، غوث اعظم کی ولایت چمکی ہے تو نبی کے نور سے چمکی ہے، غریب نواز کی شہنشاہیت چمکی ہے تو نبی کے نور سے چمکی ہے، اعلیٰ حضرت کی مجددیت چمکی ہے تو نبی کے نور سے چمکی ہے، مفتی اعظم ہند کا تقوی و طہارت مشہور ہوا ہے تو نبی کے نور سے چمکا ہے، تاج الشریعہ کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر مشہور کیا تو نبی کے نور کی بنیاد پر مشہور کیا ہے، اسی لیے تو بریلی کی دھرتی سے ہم سب کا امام، امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہے، ڈنڈے کی چوٹ پر پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سر پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت قدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضرات محترم، وہ مکے کی دھرتی ہے، مصطفیٰ جلوہ گر ہے، مکے کی سرزمین کے قریب ایک غریب انسان ہے، نبی کا کلمہ تو نہیں پڑا ہے، چھوٹا سا تجارت کا کام تھا، خرید و فروخت کیا کرتا تھا، تو اونٹ لا کر مکے کے بازار میں بیچنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، جب کسی نے اونٹ کو نہیں خریدا ہے تو ابو جہل آ گیا، ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو خرید لیا ہے، اس انسان نے کہا مجھے رقم پیش کر دی جائے، ابو جہل نے کہا کل آپ کی رقم مل جائے گی، معلوم کیا گھر کہاں ہے، کہا یہی مکے کی گلیوں میں گھر ہے، یہ انسان کمزور ہے، یہ انسان غریب ہے، انتظار کرتا ہے، دوسرے دن پھر ابو جہل کے پاس پہنچا، ابو جہل نے کہا کل آنا، اپنی رقم لے کر چلے جانا، یہ انسان چلا گیا، 2 راتیں یوں ہی چوک پر جا کر کاٹ لیتا ہے، راستے پر گزار دیا کرتا ہے، جب تیسرے دن پہنچتا ہے، سختی کے ساتھ میں جب اپنے مال کا مطالبہ کیا ہے، ابو جہل نے پکار کر کہا تھا جو ہو سکے کر لینا، نہیں دیتے ہیں، اگر ہمت ہے تو لے لینا۔ ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، معاشرے کے حالات کو نگاہوں کے سامنے رکھیے، آج ہم ابھی اپنے بھائی کا مال لے لیتے ہیں، اپنے پڑوسی کا مال لے لیتے ہیں، اپنے رشتہ دار کا مال لے لیتے ہیں، وعدے پر وعدے ہو رہے ہیں، باتوں پر باتیں ہو رہی ہیں، کبھی ہفتوں کے وعدے ہو رہے ہیں، کبھی مہینوں کے وعدے ہو رہے ہیں، مگر مال واپس کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جلوس محمدی میں آئے ہو، تم ابو جہل کے ماننے والے نہیں ہو، اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے ایک وعدے کی امید پر، ایک وعدے کے مطابق 3 دن ٹھہر کر اس کا انتظار کرنا تو پسند کیا تھا، مگر وعدہ توڑنا مصطفیٰ کی شان کے خلاف تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے وعدہ نبھا کر اپنے پورے امتیوں کو یہ بتا دیا، جس کسی انسان سے کوئی وعدہ پورا
سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس وعدے کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کی شان۔ کون کہتا ہے نبی نے ظلم کیا ہے کمزوروں پر؟ کون کہتا ہے نبی نے اغیاروں پر ظلم و ستم کر کے ان کو اپنے ماتحت کر لیا ہے؟ یہ انسان نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ جب رات ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے، امیہ موجود ہے، لوگوں نے کہا یہی سرداران مکہ ہے۔ جب اس نے اپنی بات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا مال واپس کیسے نہیں کرے گا؟ کہا تمہارا مال لینے والا کون ہے؟ اس انسان نے کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو جہل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا ہے تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ تم نے اپنا مال اگر بیچا بھی ہے تو کتنے برباد انسان کے پاس میں بھیجا ہے، اس سے تو تم اپنا مال واپس نہیں لے سکتے ہو۔ جاؤ کعبے کے قریب میں چلے جاؤ، جس کا نام محمد ہے، کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، مذاق کے طور پر کر رہے تھے کہ محمد کی کیا اہمیت ہے، محمد کی کیا اوقات ہے۔ یہ انسان سوچتا ہے یار یہ لوگ بھیج بھی رہے ہیں اور مذاق بھی اڑا رہے ہیں، چلو چل دیتا ہوں، ڈوبے کو تنگے کا سہارا کافی ہے۔ یہ انسان پہنچا، نبی کے پاس پہنچا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے نظروں کو اٹھایا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک انسان پیچھے کھڑا ہوا ہے، آقا کے سامنے کچھ کہا نہیں ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں مسافر معلوم ہوتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے ہیں بھوکے لگتے ہو، جب نظر پڑتی ہے بریلی کی دھرتی سے امام عشق و محبت کی تو اعلیٰ حضرت پکار کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے رہا ہو بنا جانا خدا کی چھپا، تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا اس انسان کو لے کر چلتے ہیں، اس غریب کو لے کر چلتے ہیں، ابھی اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ انسان سوچنے لگتا ہے میں نے کچھ بچایا تو ہے نہیں، میں نے حالات دل کا اظہار تو کیا نہیں ہے، اس شخص کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میرے آقا ہے ابو جہل کی دہلیز پر پہنچ کر ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل اس انسان کے مال کو واپس کر دے۔ نبی کا فرمان تھا مال لا کر واپس کر دیتا ہے، اور جب نظر اٹھتی ہے اعلیٰ حضرت کی تو بریلی کی دھرتی سے ہم سب کا امام پکار اٹھتا ہے غمزدوں کو رضا مجھتا دیجیے کہ ہے بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ ہمیں بھی گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے، ہمیں بھی گنبد خضرا کا